أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا، اور خوشخبری دیں الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں میوں تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب بھی رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، میوں ثمراتن پھلوں سے، رزق قالو وہ کہیں گے ھذا الذی، ھذا یہ الذی وہ جو کہ رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کل کے لیسن میں کفار کا انجام پڑھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کیا اور ان کے انجام کے بارے میں بتایا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، انہیں کیا سزا ملے گی۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان جو عمل صالح کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا رہا ہے، کس کی؟ جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے جو نعمتوں سے مزین ہے، ابدی نعمتیں ہیں، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان نمبر 2، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ اس کے بغیر عمل صالح مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہو کیا کام کرنے جا رہے ہیں، نیت بھی اچھی ہو، اور صبر۔ صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو ہٹ کیا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ خاموش ہو گئے، بلکہ نیکیوں پر مداومت، ان پر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہی کی ایک صورت ہے کہ آپ نیکی پر رکے رہے، آپ نے نیکی کرنا چھوڑی نہیں۔ اس میں مشکلات ہوں گی، اس میں پریشانیاں ہوں گی، جیسے دین کی طرف انسان آتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، ہر قدم پر اس کے لیے مشکلیں انتظار کریں گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان جانے، انسان اللہ کی طرف آئے، وہ کچھ سیکھے، اس کی زندگی بہتر ہو، کس طرح اخروی زندگی اس کی بہتر ہو۔ تو ہمیں کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس میں صبر کرنا ہے اور اخلاص۔ اگر نمازیں بھی پڑھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ نے اسٹرگل تو کی لیکن لوگوں کے لیے کی۔ جب لوگوں کے لیے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ سب میں مشہور ہو جائیں گے کہ وہ بڑا نمازی ہے، وہ ہمارے چودھری صاحب بڑی سخاوت کرنے والے ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں، فلانا بڑی نیکیاں کرتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی کی نیت اگر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور وہ جب وہ اجر دیتا ہے تو انکاؤنٹیبل، ہم اسے کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بندوں کے لیے ہے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں حصہ ہی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اس لیے کہ اس نے عمل کیا تھا لوگوں کے لیے، کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں۔ ایون دیکھیں کہ ایک شخص اگر
میدان جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں شہید کہلاؤں، میرا چرچا ہو. تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ جسم سے خون نکل رہا ہوگا روایات کے مطابق، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا. زندگی چلی گئی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اچھا بن کے دکھانے کے لیے. ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، جان بھی چلی گئی لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملے گا. تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس میں اخلاص ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں صبر ہو، اس کے بارے میں جانتے ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ کریں. کیونکہ نیتیں اچھی ہوں گی تو اسی کے مطابق ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہوگا. اچھے عمل ہوں گے تو خاتمہ بھی اچھا ہوگا، اچھے عمل نہیں ہوں گے تو خاتمہ خراب ہونے کے 100% چانسز ہیں. انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار بندے کے خاتمے کے ساتھ ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنی دعاؤں میں ایک دعا اور شامل کر لیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان اور سلامتی کی موت دے. کہ خاتمہ بالخیر ہونا ضروری ہے. تو خاتمہ بالخیر کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے، جب ہم ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوگا، ہم ہر وقت بزنس اور ان چیزوں میں نہیں گھسے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ، جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. یہاں پر ایک اور چیز بھی واضح ہوگی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نا وہ ابدی ہیں، اور ان کا مستحق کون ہے؟ وہ شخص جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہوگا. جنت میں میوے دیے جائیں گے. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتیوں کو جب پھل پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا. یعنی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا. غلمان ہوں گے خوبصورت لڑکے، خدمت پر مقرر ہوں گے، خدام ہوں گے جنت میں جو پیش کریں گے. وہ کہیں گے ابھی کھایا تھا. وہ کہیں گے آپ چکھیں تو صحیح. جب کھائیں گے ذائقہ ٹوٹل مختلف پائیں گے. یا کل ہم نے کھایا تھا، وہ کہیں گے کھائیں تو صحیح، چکھیں تو صحیح، ذائقہ مختلف ہوگا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے دیے گئے، یعنی دنیا میں بھی ایسے ہی پھل ہم کھاتے تھے، وہ صرف شکل کی مشابہت ہوگی، کچھ ملتی جلتی شکل ہوگی لیکن ذائقہ بالکل مختلف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں جو دیا جائے گا صرف ملتا جلتا ہوگا. ذائقہ اور خوشبو بالکل اس کی کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی. وہ کہیں گے ابھی کھایا تھا، پھر پیش کریں گے. یعنی ایک پیالہ آئے گا کھائیں گے، پھر دوسرا پیالہ آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا، پھر سے کہیں گے کھائیے تو صحیح. گو صورت و شکل یکساں ہے لیکن مزہ اور ہی ہے. تو ان کی مہمان نوازی ہوگی. اور جنت، جنت میں کہا اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اچھا نہریں جاری ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جنت یعنی جنت کے نیچے نہریں بہنا کیا مراد ہے؟ اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑھا نہیں ہے. جب اور روایات کو ہم پڑھتے ہیں جنت کی نہروں کے بارے میں تو کہتے ہیں نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے قبے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کی کنکریاں لؤلؤ اور جواہر کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرماتا. وہ بڑا احسان کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں. اور جنت
ہماری امیجنیشن میں نہیں آ سکتی، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. جہاں پر ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہ لامحدود چیزیں شروع ہوتی ہیں، کیونکہ جنت کا خیال بھی نہیں گزر سکتا. یہ تو روایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا، اس کی خوبصورتی، اس کی چوڑائی، اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اور بہترین نعمتیں ہیں. جب ہم مزید روایات میں پڑھتے ہیں جنت کیسی ہوگی، تاکہ بندے کی تڑپ اور لگن بڑھ جائے. تو روایات میں آتا ہے کہ جنت کی گھاس بھی جو ہے نا وہ زعفران ہے، اس کے ٹیلے سبحان اللہ مشک کے ہیں. چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلمان ادھر ادھر سے میوے لا لا کر پیش کر رہے ہوں گے، وہ کھا رہے ہوں گے، وہ پھر پیش کریں گے، کہیں گے ابھی تو کھایا ہے، کہیں گے آپ چکھیں تو صحیح. رنگ روپ ایک ہے لیکن ذائقہ مختلف ہوگا. چکھیے تو صحیح، لطف آئیے. چیز کھانے کا دل کرے گا اور سامنے حاضر ہو جائے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں یہاں کی چیزیں اور کہاں وہاں کی، فقط نام ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اور کیا دے گا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو گندگی ناپاکی حیض و نفاس پیشاب پخانہ تھوک رینٹ اور منی سے بالکل پاک صاف ہوں گی. اور خوبصورتی کا کیا ہی کہنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب چیزوں کے ساتھ یہ نعمت ہوتے ہیں، ابدی نعمت پتہ کیا ہوگی کہ ان سے کچھ چھینے گا نہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہ نعمتیں فنا نہ ہوں گی، نہ نعمتیں فنا ہوں گی، نہ نعمتوں والے فنا ہوں گے. نہ موت ہے وہاں، نہ خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا ہے، نہ کم ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم گناہ گاروں کو مرنے کے بعد جنت عطا فرما، اپنی خاص رحمت کے صدقے سے ہمارے نام ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا. آمین. ایک نیا موضوع. جب کوئی شخص دین اسلام میں صدق دل سے داخل ہو جاتا ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، دین کی تمام ضروری چیزوں کو ماننا، اللہ کو، رسول کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، کتابوں کو، تقدیر کو جب مان لیا صدق دل سے، یعنی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، پھر وہ اعتراض نہیں کیا کرتا. اور بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اعتراضات کیا کرتے ہیں. یہی حال مشرکین کا تھا، یہی حال کافروں کا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مثال میں اس اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، این یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلم مثال، ما بعودتن، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، خواہ جو اس سے اوپر کی ہو، اس سے بڑھ کے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سو کو. وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بِهِ كَثِيرًا، اس سے بہت لوگوں کو. وَمَا يُضِلُّ، نہیں گمراہ کرتا، بِهِ ساتھ اس کے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمانوں کو. اب یہ نافرمان کون ہیں، یہ فاسق کون ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافقین ہیں. الذین ينقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد. ویقطعون، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ وہ اس کو جوڑے رکھیں. ویفسدون فی الارض،
اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی اس کتاب میں مچھر کی مثال بیان کرے، مکھی کی مثال بیان کرے، مکڑی کی مثال بیان کرے. اس کا کلام ہے، وہ جو چاہے مثال بیان فرمائے. یعنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یستحیی ای لا یخشا، وقیل لا یترک، وقیل لا یمتنع، کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی، مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض سے ڈر کر ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا. جو نیک لوگ ہیں، سلیم الطبع لوگ ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ تو مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جن لوگوں کی فطرت، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ مسخ ہو چکی ہے، جن کے ذہنوں میں پہلے ہی فطور ہے، کجی ہے، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس میں اعتراض کرتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کسی سے شرماتا نہیں کہ وہ مثال بیان نہ کرے. مفسرین فرماتے ہیں، جیسے صحابہ کرام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول، وہ کہتے ہیں کہ جب اوپر کی 3 آیات ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی جن میں منافقین کی مثالیں بیان ہوئی نا، آگ کی مثال بیان ہوئی اور پانی کی مثال بیان ہوئی، ہم نے پڑھی، تو یہ کہنے لگے کہ ایسی ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا. تو اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ اللہ ایسی حقیر چیزوں کی بیان کی قرآن جیسی خدائی کتاب میں کیا ضرورت ہے. تو جواباً اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اہل ایمان اس کو مانیں گے لیکن جو کافر ہے نا وہی چھوڑ ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں. یہ قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ صرف مسلمان اس کو پڑھے گا. اسی لیے آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے. کوئی ایسی جب مثالیں پڑھتے ہیں نا، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے، اور بہت سے لوگ جو دیکھتے ہی اس کو تیری نظر سے ہیں، دیکھتے ہی تنقیدی نظر سے ہیں، تو بھلا ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سو کو. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بچ بچ کر چلتے ہیں. ہدایت تو انہیں ملے گی. لیکن جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، یا منافقانہ روش جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، ان سے تو وہ ان آیات کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اچھا، بعض مفسرین کرام، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک تو اس کی ہسٹری یہ ہے نا کہ مشرکین نے اعتراض کیا، منافقین اور جو کافر تھے وہ انہوں نے کہا کہ اللہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، حقیقی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اللہ جو چاہے وہ کرے. آپ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ خود ایک مستقل مثال ہے، یہ آیت جو دنیا کی مثال بیان کی گئی ہے. مچھر کا ذکر ہے نا، تو مچھر جس وقت تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مر گیا. تو فرمایا اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ اترانے لگتے ہیں، پھر ہم دفعتاً انہیں پکڑ لیتے ہیں. لیکن زیادہ پہلا کول جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بہترین ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی سی مثال چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ رکتا ہے نہ جھجکتا ہے. تو اس قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں.
اور جب مچھر کا ذکر آ رہا ہے تو دنیا کی جب مثال ہے تو دنیا تو بڑی حقیر ہے، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ تو اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں، ہم ہی اس دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ والے دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافر عیش کرے گا، کافر دل لگاتا ہے۔ مومن ایک قید خانہ یا ایک مسافر خانے کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک مسافر خانے میں جب ہوتا ہے تو وہ بڑی لمیٹڈ چیزیں رکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، نکل جانا ہے، وہ نہیں رکتا کیونکہ نکل جانا ہے، بس زیادہ راہ لے گا، دل نہیں لگائے گا کہ یہ تو اپنی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو جن کی جنت ہے وہ یہاں دل لگاتے ہیں، انہیں یہاں سب مل جائے گا۔ لیکن بندہ مومن کے لیے ابدی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے رکھی ہیں، اور جب وہ اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ دنیا بھی دل کھول کر دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنے صحابہ کرام، جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اتنا ہی دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فرما برداری دیکھیں، تو جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ بندے کو ضرور ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن سے جو ہے وما یضل به الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ اچھا، فاسق کون ہوتا ہے؟ اطاعت اور فرما بداری سے نکل جانا، ایسا شخص فاسق ہوتا ہے جو اطاعت اور فرما برداری سے کیا ہے؟ نکل جائے۔ یدلو الضلال اصلہ الہلاک، دلال، وما یدل دلال سے ہے نا، تو دلال کا اصلی معنی کیا ہے؟ ہلاک ہونا۔ اور فسق، عرف شرع میں آپ کہتے ہیں کہنے کہ الخروج من طاعت اللہ عز وجل، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے گمراہ نافرمان ہوتے ہیں، اور نافرمان کون ہیں؟ کافر لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب ان فاسقوں کے وصف، ان کی کیا عادات ہوتی ہیں، اللہ سے بیان فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ کون سا وعدہ ہے؟ ایک تو آپ کہنے کہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا لست بربکم، تمام روحوں سے لیا نا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بولا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہ اقرار کر کے ہر روح اس دنیا میں آتی ہے۔ کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کافر ہے، مشرک ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ روایات کے مطابق وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا اقرار کر کے وہ اس دنیا میں آیا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا رب مان کر آیا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی، جس رنگ میں ڈھالتے ہیں لے جاتے ہیں۔ یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کریں تو پہلی بات، پہلی نشانی، پہلا وصف کہ وہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر دو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، یعنی رشتے، تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا، وہ ان کو قطع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کون سے رشتوں کی بات آ رہی ہے؟ کن کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے؟ تو جوڑ کر کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ رشتے دار، اور جن کاموں میں جوڑنے کا حکم دیا ان سے مراد صلہ رحمی ہے، قرابت کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو صلہ رحمی میں سب سے زیادہ اپنے رشتے دار ہیں نا، قریبی رشتے دار ہیں، کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے۔
تو نمبر ایک اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد توڑنا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک تو الستو بربکم والا عہد ہو گیا۔ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ عہد خداوندی کو توڑنا ہی جو منافقین کا کام تھا، اور کہتے ہیں وہ 6 خصلتیں ہیں: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دینا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا، بٹ اس کے بعد توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے ملائے جانے کا حکم دیا انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد کرنا۔ ہاں، یہ 6 خصلتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ان کا غلبہ ہو، جب وہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو 3 اگلے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کام؟ یعنی قرآن کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، لیکن پھر نہ ماننا، وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ تو صلہ رحمی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ وہ توڑیں تم جوڑو، وہ برا کریں تم ان سے اچھا کرو۔ تو چاہتا ہے نا اس کی عمر لمبی ہو حدیث کے مطابق، اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس سے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رشتہ دار رحم سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ افسوس کے ساتھ لوگ رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو غیر رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے نبھا رہے ہوتے ہیں جیسے رشتہ داروں کے ساتھ نبھانے چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دشمنیاں، ان سے بات نہ کرنا، ان سے منہ بنا لینا، اگر وہ جاہل ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، تو ہمارا رب ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم نے جوڑ کر رکھنی ہے، وہ توڑتے ہیں تو توڑیں، تم نے جوڑنا ہے، وہ برا کریں تم نے اچھا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ قطع تعلق کرنے والا تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ رشتے ناطے کو قطع کر دینا، توڑ دینا، بھائی بھائی کو منہ نہیں لگا رہا۔ افسوس کے ساتھ آج رشتوں کا یہ عالم ہو چکا ہے، رشتوں میں اس قدر پھوٹ آ چکی ہے، اور یہ میں کہوں گی کہ علم کا فقدان ہے، علم سے دوری ہے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بس دنیا اور اس دنیا کو سامنے رکھ کر ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ اور بے جا کی غیرت، یقین جانے کہ بے جا کی غیرت ہم غیرت کر رہے ہیں۔ ہم کیوں کسی کو منہ لگائیں، ہم کیوں کسی کے نیچے لگیں، ہم کیوں کہیں؟ وہی بندہ جب کل مر جاتا ہے تو اس کے بیٹھ کے قصیدے پڑھتے ہیں، افسوس جب زندہ ہوتا ہے تو کوئی قصیدے نہیں پڑھتا۔ ضد، ہٹ درمی، اور میں کیوں جھکوں، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غیرت مند ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بے جا کی غیرتیں ہوتی ہیں کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اگلے، اور پھر بیٹھ کے پیچھے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر دعائیں ہو رہی ہیں، پھر اپنے گھروں میں بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی بیٹھ کر سب سے سر فہرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی منہ ہی نہیں لگایا کرتے تھے، جو پیش پیش ہوتے تھے ان کی برائیاں کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ خاسرون سے مراد آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے سوا دوسروں کو جہاں بھی قرآن نے خاسر کہا ہے وہاں اس سے مراد کافر ہیں، اور اہل اسلام کے لیے جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا تو وہاں اس سے مراد خاسرون سے مراد گناہگار ہوں گے، تو یہاں کفار مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عہد شکنی سے محفوظ فرمائے، اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو ملائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فسادی نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔